کہتے ہیں سنو ڈاکٹر ہارون اس حدیث کو ابھی پڑھ رہے ہیں، واقعہ یاد رکھنا۔ بوڑھی ماں کہتی ہے بیٹا اب اس لیے رو رہی ہو کہ وہ اب بھی مارے گی۔ آقا نے کہا اب کیوں مارے گی؟ اب تو تیل بھی مل گیا، اب کیوں مارے گی؟ بڑھیا کہتی اب اس لیے مارے گی، وہ بڑی سخت ہے نا بیٹا، بہانہ بنا بنا کر مارتی ہے، اب اس لیے مارے گی کہ دیر اتنی کیوں کر دی، تیل لانے میں دیر کہاں ہو گئی؟ میرے آقا نے کہا بلال میرے ساتھ چلو، اب بوڑھی ماں کے ساتھ چلنا ہے۔ سلمان فارسی کہتے یا رسول اللہ آپ کتنے دیانت ہو، آپ کتنے اخلاق مند ہو، ایک اجنبی بڑھیا جس کی کوئی قدر نہیں کرتا، میرا نبی کہتا چلو ان کے ساتھ چلو اور ان کی پریشانی کو دور کرنا ہے۔ سیرت کی ہر کتاب لکھتی ہے کہ میرا نبی جو رسولوں کا سردار ہے، رسولوں کا امام ہے، وہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے، بوڑھی ماں کو آگے آگے چلا رہا ہے، بوڑھی ماں چلتی جا رہی ہے۔ میرے نبی پہنچے ہیں اس عورت کے گھر جو بڑھیا کی مالکن ہے، وہاں جیسے ہی اس عورت نے دروازہ کھولا دیکھا ایک چاند مسکرا رہا ہے۔ میرے نبی اتنے خوبصورت تھے، چاند بھی ان کے سامنے کچھ نہیں، وہ دیکھتے ہی دنگ رہ گئی، ارے یہ کیسا انسان ہے، کتنا خوبصورت ہے، وہ دیکھتے ہی جا رہی تھی۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا لیے ایک قریب کے لیے اور کہا اے عورت میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کو تکلیف مت دینا، اسے پریشان مت کرنا، یہ کمزور ہے نا، بوڑھی ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے اس سے خطائیں ہو گئی ہے، لیکن میں نے اس کا کام کر دیا ہے، اسے تو تکلیف مت دینا۔ وہ عورت کہتی ہے اے انسان میں اتنی سخت تھی کہ آج تک میں نے کسی کی بات نہیں مانی ہے، لیکن اے انسان، اے خوبصورت انسان، نہ جانے تیری بات میں کیسا اثر تھا، میں نے تیری بات مان لیا ہے، میں اس دنیا کو تکلیف نہیں دوں گی۔ میرے آقا چل پڑے، جیسے ہی آگے بڑھے وہ بڑھیا عورت حضرت بلال کے قدم میں گر کر کہتی ہے ارے یہ کون ہے بتا دو صحیح۔ حضرت بلال کہتے ہیں ارے نہیں جانتے ہو، انہی کو تو دنیا محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تشریف میراج النبی، حضرت علامہ مولانا محمد ہاشمی رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سازشوں کو بھاپنے والی نظر پیدا کرو، سازشوں کو بھاپنے والی نظر پیدا کرو، دشمنوں کے بیچ میں رہنے کا جگر پیدا کرو، اس طرح سے کب تک کرو گے وقت کے فلور سے ظالموں کے سر کچلنے کا ہنر پیدا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ عورت کہتی ہے بلال کون ہے یہ اتنے پیارے انسان؟ اس وقت کے دور کے حساب سے دیکھو گے نا بڑی بات تھی ایسا کرنا، آج تو ہو بھی جاتا ہے کیونکہ میرے نبی نے صاحب بنا دیا ہے، وہ بڑے لوگ کٹر تھے، اتنا کون خیال کرتا تھا؟ اپنی ماں کو لوگ سکڑ باندھ کر گلیوں میں سیٹتے تھے، اپنے باپ کو بیچ لیتے تھے، اتنے ظالم تھے۔ اس زمانے میں ایک غیر بڑھیا کی کون مدد کرتا؟ وہ کہتی ہے بلال جب آ گئے ہو ان کے قدموں میں ہمیں رکھ لو، ان کے دامن میں جگہ دے کر ہمیں کلمہ پڑھا دو۔ ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں وہ دونوں اپنے مکان کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ پڑھ رہی تھی، میں ڈاکٹر ہارون اپنے کمپیوٹر پر کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے میرے نبی کا اخلاق، یہ ہے سیرت۔ آگے بڑھے ہے نا، 10 منٹ اور لگے گا انشاءاللہ ہے نا، اس کے بعد کیونکہ کہاں گئے ہو چلے گئے فرمائش کرنے والے سامنے بیٹھیے گا تب نا۔ دیکھیے باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت کم ہے اور ٹائم کا میں خیال کرتا ہوں ہے نا، اس لیے تاکہ آپ لوگ صبح میں آپ کا کام کاج بھی ہوگا۔ ہم لوگ اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ جلسہ جتنا شارٹ ہو اتنا اچھا ہوتا ہے، اس میں دم ہوتا ہے، تاکہ آپ صبح پھر فریش ہو کر نماز پڑھیں اور اپنے کام میں لگ جائیں ہے نا۔ اس لیے معذرت چاہتا ہوں اگر وقت زیادہ لگ جائے۔ بھائی کی خواہش ہے کہ کوئی ایک شہادت سنا دیجیے گا یا کربلا کے بعد کی باتیں سنا دیجیے گا، تو موقع ملا تو بعد والا بھی واقعہ جب چلے تھے لوگ کتنا ظلم اٹھایا تھا انہوں نے، لیکن میرے نبی کا گھرانہ حسین کا گھرانہ، حسین تیری فکر لاجواب ہے، حسین
تیری سوچ لاجواب ہے، دنیا کا بیٹا کٹتا ہے گھر برباد ہو جاتا ہے، لیکن جب حسین کا بیٹا شہید ہوتا ہے گھر برباد نہیں، اسلام آباد ہو جاتا ہے، سنیت آباد ہو جاتی ہے۔ سنو سنو محبت کے ساتھ سننا، ایک شہادت 5 سے 6 منٹ میں سنا دیتا ہوں۔ حضرت نے بھی کہا تھا موقع ملے گا تو ماں باپ کا واقعہ بتا دیجیے گا، تو لمبی کہانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، موقع ملا تو ایک واقعہ سناؤں گا اور نہیں تو حضور کی ایک سیرت کا واقعہ سنا کر گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ ایسا مت سوچیے آپ کہ ایک ایک کر کے بہت سارا سناتے جا رہے ہیں نا، بس 10 منٹ کر کے کتنی دیر چلے آئے۔ سننا چاہتے آپ لوگ کہتے یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ محبت کے ساتھ سننا، محبت کے ساتھ سننا۔ آؤ ایک شہادت سناتا ہو، اگر اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہو تو سنبھال لینا، اپنے آنسوؤں کو سنبھال سکتے ہو تو سنبھال لینا۔ کربلا بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی کھیل نہیں ہے، کربلا سننا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑا جگر چاہیے، اس کے لیے بڑا کلیجہ چاہیے۔ ہر مقرر اس وقت رو پڑتا ہے جب وہ یہ پڑھتا ہے کہ جس وقت حسین خون سے لت پت تھے، ان کی ایک چھوٹی سی بچی اپنے آنچل کو سر پہ ڈال کر دوڑی آ رہی تھی خیمہ سے اور کہتی تھی بابا آپ کی سکینہ موجود ہے نا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ یزیدی فوج کا کمانڈر عمر ابن سعد کہتا ہے کہ میں اس وقت رو پڑا تھا، میرا صبر کبھی نہیں ٹوٹا تھا، لیکن وہ یزید سے کہتا ہے ایک لمحہ ایسا بھی آیا تھا میں اتنا ظالم ہو کر بھی میری آنکھیں برس پڑی تھی۔ یزید نے کہا تھا عمر ابن سعد کس وقت رو پڑا تھا؟ وہ کہتا جب حسین خون سے لت پت تھے، حسین خون سے نہا رہے تھے، ایسے وقت میں نے ایک چھوٹی سی ان کی بیٹی کو دیکھا تھا، وہ اپنے پھٹے ہوئے آنچل سے کبھی بابا کے آنکھوں کو خون سا آنکھوں کے خون کو صاف کر کہتی تھی بابا آپ کی لگتے جگر موجود ہے نا، بابا آپ کی پری موجود ہے نا، بابا آپ کی پھول سی گڑیا موجود ہے نا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت ایک باپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ آج بیٹے کو اگر ایک چھوٹا سا کانٹا چھپ جاتا ہے، باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اگر بیٹی کے پاؤں میں آپریشن کرنے لگے ڈاکٹر، باپ دیکھ نہیں پاتا ہے۔ اگر بیٹی اپنے باپ کو کال پر کہہ دیتی ہے بابا آپ کی یاد آ رہی ہے، باپ رونے لگتا ہے۔ لیکن اس بیٹی کے سامنے کا منظر دیکھو، مختلف روایتیں ہیں، عمر الگ الگ بتائی گئی ہے۔ 4 سے 5 سال کی چھوٹی بچی اپنے بابا کو سینے سے لگا کر کہتی ہے بابا میں ہوں نا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ میرے حسین نے کہا بیٹی بس ورنہ کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اس وقت یزید کہتا ہے کہ میں بھی روکنے، یزید کا کمانڈر عمر ابن سعد کہتا ہے کہ میں بھی اس منظر کو دیکھ کر رو پڑا تھا۔